دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ایک دو باتیں آج کے بیان سے متعلق۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے شریعت میں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول اور ضابطہ بیان کیا وہ تو لگا بندہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے بغیر، نافرمانی چھوڑے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی۔ نافرمانی کی بہت ساری اقسام ہیں۔ میں یہ بار بار زنا، شراب پر اس لیے بات کرتا ہوں کہ یہ بیماری نوجوانوں میں بہت زیادہ، بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور والدین کے علم میں نہیں ہے۔ ماں باپ سمجھتے ہیں اپنے بچوں کو بہت نیک ہیں، اور سمجھنا بھی چاہیے۔ کسی کو، ماں باپ کو ان کے بچوں سے میں ورغلا نہیں رہا، خدا نخواستہ کہ آپ گھر جا کے اپنے بچوں پہ شک کرنا شروع کر دیں، لیکن ایک زمینی حقائق بتا رہا ہوں کہ بچہ جو برائیاں کرے گا وہ ماں باپ کو بتا کے نہیں کرتا۔ لڑکیاں بھی تو اپنے گھروں پہ کنٹرول کریں، لڑکوں پہ بھی لڑکیوں پہ بھی کنٹرول کریں اس کے اوپر کہ بھئی کہاں جا رہی ہو، کہاں کب آؤ گی۔ کالج یونیورسٹیوں میں بچیاں پڑھتی ہیں، ان کو چھوڑنے جائیں، ان کو لے کر آئیں۔ یہ نہیں کہ صبح گاڑی میں بٹھا دیا، بھول گئے کیا ہو رہا ہے۔ تو نگرانی کریں۔ اگر ان کے پاس موبائل ہے تو فون کر کے پوچھیں بیٹا کہاں بیٹھی ہوئی ہو، خیریت، کلاس میں ہی ہو نا، کہیں اور تو نہیں ہو۔ تو یہ نہیں کہ ان کو یہ احساس ہونا شروع ہو جائے کہ ابا ہم پہ شک کر رہے ہیں، بس احتیاطاً کہ بیٹا اچھے خاندانوں میں ہمیشہ بچیوں کی نگرانی ہوتی ہے، چونکہ ہم اچھے خاندان کے لوگ ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ اچھے خاندان کے، اس لیے تھوڑی سی نگرانی تو ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ؟ اسی طرح بھائی بیگموں پہ بھی تھوڑی تھوڑی نگرانی رکھیں، کیونکہ آپ کو لوگ نہیں بتاتے، ہمیں بتاتے ہیں۔ بیگموں پہ بھی تھوڑی تھوڑی، زیادہ نہیں، کیونکہ وہ آپ پر جتنی رکھی ہوئی ہے اتنی آپ نہیں اس پہ رکھ سکتے۔ تو اس میں بھی کہ بیگم 1 گھنٹے سے فون پہ بات ہو رہی ہے، تو اب اتنی محبت ماں باپ سے عام طور پر آج کل ہوتی نہیں ہے کہ 1 گھنٹے تک کوئی بات کرے۔ تو اگر تھوڑا سا نمبر مجھے مل جائے کہ کس سے بات ہو رہی ہے تو مجھے کافی خوشی ہوگی، اور میں بھی اگر کسی سے 1 گھنٹہ بات کروں گا تو مجھ سے بھی نمبر لے لینا۔ تم اپنا بھی تو بتائیں نا، یہ نہیں کہ آدھا ادھر تو پابندیاں اور اپنے لیے پوری آزادی ہے کہ جس سے چاہیں جتنی چاہیں، یہ نہیں ہوتا، پھر اس میں پھر نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ جو 10-15 سال کا عرصہ بھی ماضی سے اب تک ہے نا، اس 10-15 سال کو اگر آپ 1000 سال کی صدیوں سے ملائیں تو یہ 10-15 سال اور 1000 سال پچھلے، ان میں یہ 10-15 سال بہت، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا نے ان 10-15 سالوں میں جتنی ترقی کی ہے، یہ 15-20 سال پہلے انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا، ایک عام آدمی۔ یعنی ایک کینیڈا میں بیٹھا ہوا آدمی، ٹورنٹو میں بیٹھا ہوا آدمی اور انڈا موڑ پہ چائے پینے والا، ان کے فاصلے ختم ہو گئے ہیں۔ آپ اب گھر میں نہیں ہیں، اگر آپ گھر کے اندر ہیں تو آپ امریکہ میں بھی ہیں، آپ جاپان میں بھی ہیں، آپ کینیڈا میں بھی ہیں، آپ چین میں بھی ہیں۔ جب چاہے آپ موبائل پہ، پہلے تو کمپیوٹر پہ تھا نا انٹرنیٹ، اب موبائل بڑے بڑے آ گئے ہیں ٹچ اسکرین والے، تو آپ کی جیب میں ہر وقت امریکہ بھی ہے، جاپان بھی ہے، آپ کی جیب میں مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہیں اور اداکار اور گلوکار بھی ہیں، ہر وقت آپ کی جیب میں، آپ کی پینٹ میں گھومتے ہیں وہ ساتھ، آپ بزرگ بھی گھوم رہے ہیں آپ کی پینٹ میں، اور جو ہے اسی پینٹ کی جیب میں فنکارائیں بھی ہیں، اداکاریں بھی ہیں، ننگی فلمیں بھی اسی پینٹ کی جیب میں، اور اسی میں کعبہ بھی ہے، اسی میں مسجد نبوی بھی ہے۔ تو اب جو ہے نا یہ دنیا بالکل ایک گاؤں کی طرح ہو گئی ہے۔ اب اس میں اگر نگرانی کا نظام مضبوط نہیں ہوا، وہ پرانے طریقے سے ہی چلتے رہے تو یاد رکھو برباد ہو جاؤ گے۔ پھر اب آپ کو نئے طریقے سے، ڈیجیٹل طریقے سے نگرانی کرنی پڑے گی۔ نگرانی کے لیے بھی وہی ڈیجیٹل طریقے، بچے کو انٹرنیٹ لے کے آپ نے کمرے میں دے دیا، دیکھو، لیکن ڈیجیٹل فرشتہ صرف نگرانی نہیں کرے گا، اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کیمرہ لگا ہوا ہے تو ابا ہر وقت دیکھ رہے ہیں میرا بچہ کر کیا رہا ہے، اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ یا بچے کو آپ نے کمپیوٹر لے کے دے دیا، کمرے میں بند کر دیا، کنڈی لگانے کی اجازت نہیں ہے، بیٹا کنڈی اس کمرے میں ہوگی نہیں جس کمرے میں کمپیوٹر ہوگا۔ تو یہ چیزوں کی نگرانی کریں گے، اور پھر دوسرا اس کے جذبات کا بھی خیال کریں۔ ہے تو وہ جوان نا، پراٹھے انڈے تو کھا رہا ہے، شہوت تو ہے، اس کے جذبات کا پھر حلال۔ بھوک لگتی ہے تو باپ انتظام کرتا ہے روٹی پراٹھوں کا کہ نہیں کرتا؟ تو بھئی اب جوان ہو گئے، اب تمہارا دل مائل ہے، فطرت ہے تمہاری، تو شادی کا بھی انتظام کریں گے انشاءاللہ۔ بیٹا بتاؤ کہاں کرنی ہے، لیکن تھوڑا سا بالکل ایسا نہ ہو کہ کسی کے بارے میں یہ ہو کہ کی تو یہ پڑ ہی جائے گا، تو اس میں تھوڑا سا اگر تھوڑا سا تم بھی کما رہے ہو، کماتے ہوئے لڑکے کو روکنا شادی سے یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ مسئلہ بتا رہا ہوں، بیٹا کماتا ہے، باپ اس کو شادی کی اجازت نہیں دیتا تو باپ کی اطاعت اس میں واجب نہیں ہے۔ آپ پھر بھی شادی کریں گے تو شریعت آپ کو ثواب دے گی۔ میرے پاس دبئی سے فون آیا کسی کا کہ میں دبئی کے ماحول میں، آپ کو پتا ہے اتنی بے حیائی ہے کہ وہاں گزارا ناممکن ہے ایک نوجوان کے لیے۔ وہ کہہ رہے میں یہیں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ نے ایک طوفان کھڑا کر دیا گھر میں، ابھی نہیں ہو سکتی، 4-5 سال کے بعد ہوگی، تو میری ماں بد دعائیں دے رہی ہے، دودھ نہیں بخشوں گی۔ باپ، میں نے کہا بھائی کر لو شادی آپ۔ ماں الٹے ہاتھ سے بد دعائیں دے گی، نہیں لگے گی، یاد رکھو۔
इस मौके पर शरीयत ने माँ को बेटे को शादी से रोकने की इजाजत दी नहीं है। माँ गुनाहगार हो रही है, आप शादी करें। कोई मौलवी साहब ये मशवरा नहीं देते, सब कह रहे हैं माँ बाप के हुकूक। मैंने कहा भाई मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी साहब हूँ, जामिअतुर रशीद से फारिग हूँ, 15 साल से वहाँ पढ़ा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 साल से फतवा का काम बाकायदा उलमा की निगरानी में कर रहा हूँ। तो ठीक है हम इतने बड़े नहीं हैं मगर खाली भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हमको बहुत बड़े आलिम हो मगर इल्म से ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही खाली पोटला हूँ। ऐसा भी थोड़ी बहुत 2-4 ABCD हमने भी इल्म दीन की पढ़ी है। तो आप पूरी जिम्मेदारी पे शादी करें, क्योंकि आप शादी नहीं करोगे, अगर आपने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो उल्टे लटके हुए होंगे खुद भी और माँ बाप भी उल्टे लटके हुए होंगे। तो माँ बाप को भी उल्टा लटकने से बचाने के लिए खुद भी शादी कर लो। इजाजत नहीं, छुप के कर लो शादी, बताओ ही नहीं उनको, बीवी को रखो, सारी जिंदगी रहो, गुजारो। अब्बा अम्मा को बताने की जरूरत, अगर बाद अब्बा अम्मा इतने खतरनाक होते हैं कि अगर शादी का बता दिया खुदकुशी कर लेंगे वो। तो ये हो रहे हैं ना, अब्बा अम्मा ऐसे हैं तो क्या करें हम, करो भाई निकाह। इसलिए नौजवानों को पूरी जिम्मेदारी पे कह रहा हूं, धड़ाधड़ जाओ अपनी शादियां करो। मुझे पता है बहुत से लोगों को यहाँ गुस्सा आ रहा होगा कि हमारी औलादों को बिगाड़ रहा है, आने दे गुस्सा, मैं परवाह नहीं करता। क्योंकि खुदा की कसम मेरा दिल चाहता है मैं कशकोल लेके खड़ा हूं आपके सामने, रोऊं आपके सामने, हाथ जोड़ूं। शरीफ खानदानों के घरों में जो जिना हो रहा है और जिस तरह औलाद जिना की तरफ माइल हो रही है, अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं, अल्लाह का वास्ता दे के कि अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ तुम। ये जानी बन रही है, शराबी बन रही है ये औलादें। ये तबलीग में 4 महीने लगा लेगी फिर भी जिना करेगी, ये तबलीग में साल लगा के आएंगे फिर भी जिना करेंगे। अल्लाह ने जिना से बचने के लिए तबलीग का रास्ता नहीं दिया, शादी का रास्ता दिया है। खानकाहों में बैठ के भी ये जिना करेगा, खुदा की कसम जिना करेगा ये, क्योंकि अल्लाह ने जिना से बचने के लिए शादी और निकाह का रास्ता दिया है, खानकाहों का मुहासबों मुराकबों का रास्ता नहीं दिया। कुरान में जहां भी जिना से बचने का हुक्म है आगे शादी का हुक्म है। इसलिए मैं कह रहा हूं नौजवानों से जो कमा रहे हैं, जो बीवी को रख सकते हैं अपने खर्चे पे, माँ बाप को इत्तला दें, उनको एतमाद में लेके करें, सवाब मिलेगा। अगर माँ बाप रोकते हैं, माँ बाप की एक ना सुने इसमें, निकाह करो, खुदा तुम्हारा साथ देगा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमियों की मदद अल्लाह ने अपने जिम्मे ली है। एक शादी करने वाला जिसका मकसद ये हो कि मैं अपने आप को गुनाह से बचाऊंगा, इसलिए शादी कर रहा है किसी लड़की से कि भाई उसको वो चाह रहा है कि मैं गुनाह ना करूं। आपने फरमाया नबी ने, अल्लाह इसकी मदद करेगा, अल्लाह इसको थपकी देगा तो सही काम कर रहा है। तो भाई जिसकी अल्लाह मदद कर रहा है और अल्लाह जिसको थपकिया दे रहा है, मैं उसकी हौसला अफजाई क्यों ना करूं। मैंने इल्म इसलिए हासिल नहीं किया कि मुआशरा जो कह रहा है मैं उसके पीछे चलना शुरू कर दूं। मैंने इल्म इसलिए हासिल किया है कि मैं जो अल्लाह उसके रसूल की बात आप तक पहुंचाऊं। आपको अच्छी लगती है सुने, वरना कहीं और मस्जिद में जाके बयान सुना करें। बात आ रही है समझ में? यहां जरूरी नहीं है आपके लिए बयान सुनना, जो आपके मतलब की बातें आपके सामने किया करें, आप उसकी बातें जाके सुना करें, वो आपको अच्छी लगेंगी। हमारे पास आना है तो हम वो बातें करेंगे जो हमारी समझ में आ रही हैं। इसलिए ये जिना को रोको। और जिना ऐसा गुनाह एक दफा होता है इंसान से, एक दफा, फिर छूटता नहीं है। 100 अगर मुआशरे में जिना करने वाले नौजवान होंगे, उनमें एक को तौबा की तौफीक मिलती है, 99 उसी, क्योंकि ये लत पड़ती है, लत। फ्री में जब इतना मजा आता है तो फिर इंसान बीवी के खर्चे पालने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहते हैं, और फिर बीवी आ भी जाएगी तो जिसको 10 लड़कियों के चस्के लग चुके हों, वो कैसे उसके हुकूक अदा करेगा? वो कैसे अदा करेगा? वो तो कहेगा रोजाना नया मजा था, ये पुरानी 10-15 साल से एक ही पड़ी हुई है मेरे पास। तो इसलिए मुआशरा तुम्हें उल्टी बातें करेगा तुम्हारे सामने, लेकिन मेरी बात सुनने के लिए आते हो, मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जो अल्लाह उसके रसूल की बात है। आप, हाँ ये जरूर है कि अपनी जिम्मेदारी करो, फिर माँ बाप के खर्चे पे नहीं। अपनी जिम्मेदारी पे कोई भी निकाह करके रह सकता है तो उसको शरीयत इजाजत देती है कि माँ बाप को एतमाद मिले। माँ बाप नहीं मानते, उनकी बद्दुआओं की परवाह ना करे। वो बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? अल्लाह ताला इस जिना से, शराब से और ये गंदगियां और ये इंटरनेट की बेहूदियों से हमारे मुआशरे की हिफाजत फरमाए, ताकि हम पाकीज़ा लोग बने। और पाकीज़ा लोगों के लिए अल्लाह ने जन्नत रखी है। समझ रहे हो बात को भाई? पाकीज़ा लोगों के लिए जन्नत अल्लाह ने रखी है। और इस बारे में पीर और मुर्शिद की बात भी ना माने। आपके पीर साहब मना कर रहे हैं शादी करने से, बोले भाई मैंने आपसे इस्लाही ताल्लुक अल्लाह के हुक्म पे चलने के लिए कायम किया है, अल्लाह की मुखालफत के लिए कायम नहीं किया। अल्लाह ने कुरान में मुझे खुद इजाजत दी है, खुद। जब अल्लाह ने दे दी तो पीर साहब से पूछने की जरूरत नहीं है। पीर साहब जो है ना, वो बदनजरी के मुहासबे मुराकबे हो रहे हैं बैठ के खानकाहों में, पराठे भी खा रहा है और फिर नजर की हिफाजत पे शेख को खतूत लिख लिख के जनाब काले कर दिए। मैं होता किसी का शेख, मैं थप्पड़ मार के कहता जब इतनी मुसीबत आ रही तो शादी करना है जाके, तू क्यों हमें भी परेशान कर रहा है, दूसरों को भी परेशान करके रखा हुआ है तूने। तो इसलिए जो नेचुरल तरीका है ना, नेचर का कोई भूख का सबसे बेहतरीन इलाज क्या है? रोटी खा लो। और आप मुहासबे कर रहे हैं बैठ के, नहीं ये नहीं खाना मैंने, कहीं यूं ना हो जाए, यूं ना हो जाए। भाई खा लो, खरीद के खाओ हलाल तरीके से।
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نوجوان میں جو شہوت رکھی ہے، عورت کی طرف مائل ہو رہا ہے، وہ اس لیے نہیں رکھی کہ اس کو کچلا جائے، اس لیے کہ تاکہ یہ مہر دے کے دلہن بنا کے گھر لے آئے اس کو۔ تو ایک پروسیس رکھا ہے کہ طریقے سے کام ہو، جانوروں کی طرح، انگریزوں کی طرح نہ ہو کہ پارک میں لے کے ادھر بیٹھا ہوا ہے، ادھر بیٹھا ہوا ہے، ادھر بیٹھا ہوا ہے، کسی کو لے کے ادھر گھوم رہا ہے، کبھی وہاں پکڑا جا رہا ہے، کبھی ادھر نظر آ رہا ہے، کبھی اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کبھی اس سے دوستی۔ لڑکیوں کے فون آ رہے ہیں، ایک لڑکے سے دوستی ہوتی ہے، ایک خاتون کا فون آیا میرے پاس کہ میرا منگیتر جو یہ کہتا تھا میں صرف آپ کا ہوں کسی اور کا نہیں، پتا چلا میں ایک دن اس کے گھر گئی تو کسی اور لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پھڈا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، ابھی شادی کے دن آ رہے ہیں اور یہ منگیتر صاحب تین لڑکیوں سے دوستی لگا کے گھوم رہے ہیں، جھگڑا ہو گیا، منگنی ٹوٹ گئی۔ پھر اس لڑکی کا فون آیا میرے پاس کہ میں کیا کروں، میرے منگیتر مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ میں آج کے بعد صرف تمہارا ہوں کسی اور کا نہیں ہوں۔ میں نے کہا توبہ کرنے والے کو تو اللہ نے معاف کرتے ہیں، چھوڑو، آج کل رشتوں کی بھی کمی ہے، آپ کر لیں اسی سے کر لیں شادی۔ تو وہ بھی مان گئی، وہ لڑکا بھی رو دھو کے۔ اب شادی کے دن سے 2-4 دن پہلے پتا چلا پھر کسی 2 لڑکیوں کے ساتھ موٹر سائیکل پہ گھوم رہا تھا، وہ تو کسی نے دیکھ لیا، محلے والے نے، 2 لڑکیاں بٹھا کے گھوم رہا ہے۔ پھر اس لڑکی کا فون آیا، میرے ابا نے دیکھا ہے، کیا میرے ابا رکشا چلاتے ہیں، وہ پورے کراچی میں گھومتے ہیں، وہ سب پہ نظر رکھتے ہیں، ابا نے دیکھا کہ وہ بندہ پھر کسی لڑکی کے ساتھ چپک کے بیٹھا ہوا ہے اور پارک میں جا رہا ہے۔ تو خون کے آنسو رونے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہے بھائی، کیوں اس لڑکے کے ابا نے اس کو اس کا عادی بنایا ہے؟ ایک تو منگنی کر کے 2 سال تک اس کو ڈیلے کیا ہوا ہے۔ جب منگنی کرتی دھڑاک سے شادی کرو تاکہ گھر میں بیوی آئے، وہ پھر نگرانی کرے گی، اس کو چھوڑا ہوا ہے ایسے ہی۔ شادی ابھی 4 سال کے بعد ہوگی، ابھی تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ نتیجہ پھر یہی ہے کہ 6 لڑکیوں سے دوستیاں لگا، پتہ ہی نہیں چل رہا اس کی ہے کون سی سالے کی، کم بخت کی اس کی ہو، یہ والی آفیشلی یہ والی ہے، باقی وہ والیاں ان آفیشلی، اللیگلی بہت ساری ہیں۔ سب برباد ہو جائے گا، تمہاری اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہوگے پھروگے اگر اس کلچر کو تم نے ختم نہیں کیا۔ اس لیے بھائی اللہ کا واسطہ اپنی جان پہ رحم کرو۔ اور میں جذباتی ہوں مگر میں غلط بات نہیں کر رہا، ان معاملے میں جذباتی ہوں مگر یہ باتیں میری 100% درست ہیں۔ میری باتوں کو جذباتی کہہ کے اڑا نہیں دیا کرو کہ یہ مولوی صاحب بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اس فیلڈ۔ اللہ تعالی ہمیں اس برائی اور